کہ جو رپورٹ آپ سب کے سامنے آئی وہ انتہائی تشویشناک ہے۔ اس سے پہلے عمران خان صاحب کے ذاتی معالجین ڈاکٹر عاصم اور ڈاکٹر فیصل جب عمران خان صاحب کے ساتھ گئے ہیں اور انہوں نے عمران خان صاحب کا بی پی چیک کیا ہے تو وہ ہمیشہ نارمل رہا ہے، 110 سے 120 کے درمیان رہا ہے۔ لیکن آج کی رپورٹ میں جو سرکاری رپورٹ ہے اس میں عمران خان صاحب کا بی پی 140/100 دکھائی دیا ہے یا بتایا گیا ہے۔ تو اگر فرض کریں ان کی سرکاری رپورٹ میں ہمیں یہ دکھایا گیا ہے تو ایکچول سٹوری کیا ہوگی؟ کیونکہ 2 دسمبر سے لے کر آج تک عمران خان صاحب سے نہ ان کی فیملی کی ملاقات ہوئی ہے، نہ وکلاء کی ملاقات ہوئی ہے، اور نہ ہی ڈاکٹرز کی ملاقات ہوئی ہیں، ان کے جو ذاتی ڈاکٹرز ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ تو اس رپورٹ نے پوری قوم کو انتہائی تشویش میں ڈالا ہے۔ عمران خان صاحب سپورٹس مین ہیں، وہ بہترین ایکسرسائز کرتے ہیں، ان کو پہلے کبھی بھی یہ ایشو نہیں ہوا۔ عمران خان صاحب کی یہ حالت جیل میں ہوئی ہے۔ جب سے عمران خان صاحب کی آنکھ کا ایشو آیا ہے تب سے لے کر آج تک ہم ایک ہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اور وہ ناجائز نہیں ہے کہ عمران خان صاحب سے ان کی فیملی کی ملاقات ہو، ان کی ڈاکٹرز کی ملاقات ہو، اور ان کی فیملی کی موجودگی میں ان کے ذاتی ڈاکٹرز کی نگرانی میں عمران خان صاحب کا علاج بہترین ہاسپٹل میں ہو۔ اس میں کیا غیر آئینی ہے؟ اس میں کیا غیر قانونی ہے؟ لیکن ان کی اخلاقی اور ذہنی پستی دیکھے کہ پاکستان کا سابقہ وزیر اعظم اور پورے پاکستان کا سب سے مقبول ترین لیڈر، اس کی آنکھ کا ایشو ہے اور کوئی ٹس سے مس نہیں ہو رہا۔ اور یہ ہم بہانے نہیں کر رہے، یا عمران خان صاحب جیل میں تنگ نہیں ہوئے کہ وہ جو ہیں جعلی پلیٹلیٹس گرائے اور جعلی رپورٹس سے ملک سے باہر بھاگنا چاہ رہے ہوں۔ ان کا جینوئن ایشو ہے۔ جب جعلی پلیٹلیٹس گرتے تھے اور جعلی رپورٹس بنتی تھی تو پھر جو ہیں اس وقت کے وزیر اعظم کو یہ کہا جاتا تھا کہ ان کو کچھ ہو گیا تو ذمہ دار آپ ہوں گے۔ تو ابھی اگر فرض کریں عمران خان صاحب کی یہ حالت ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی جماعت کو، ایک جماعت کے لیڈر کو اور پاکستان کے سب سے بڑی سیاسی جماعت کو دوسرے درجے کا شہری بناتے پھریں اور ہم خاموش تماشائی بنے رہیں۔ اس طرح نہیں ہوگا، اس طرح نہیں چلے گا۔ ابھی کل عمران خان صاحب کا کیس ہے، 3 ججز کی بینچ ہے، جسٹس شاہد وحید صاحب، جسٹس نعیم اختر صاحب، جسٹس اشتیاق ابراہیم صاحب۔ یہ کل عمران خان صاحب کا کیس سن رہے ہیں۔ ہم ایک دفعہ پھر ریکویسٹ کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں کہ ہم کوئی ریلیف نہیں مانگ رہے، ہم انصاف مانگ رہے ہیں، اور آپ تنخواہ اس بات کی لے رہی ہیں کہ آپ نے انصاف کرنا ہے۔ آپ نے صرف فیصلے نہیں کرنے، آپ نے عوام کو، عوام کی دل کی دھڑکن کو، عمران خان صاحب کو انصاف دینا ہے۔ لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، کل آپ کیس سن رہے ہیں۔ ہمارا آج بھی وہی مطالبہ ہے کہ عمران خان صاحب کا علاج ان کی فیملی کی موجودگی میں، ان کی ذاتی ڈاکٹرز کی نگرانی میں اور بہترین ہاسپٹل میں ہو جس پر وہ مطمئن ہو۔ تو کل عمران خان صاحب سے ملاقات کا دن بھی ہے، وکلاء کی ملاقات کا اور فیملی کی ملاقات کا۔ ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ کل یہ ملاقات ہونی چاہیے، کیونکہ ہمیں انتہائی تشویش ہے۔ یہ جو سرکاری رپورٹ جمع ہوئی ہے، ہمیں حقیقت کا پتہ نہیں ہے کہ اندر عمران خان صاحب کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے، اور قوم کو اعتماد میں صرف اور صرف ان کی فیملی ہی لے سکتی ہے۔ تو کل ملاقات بھی کو لی جائیں۔ ہمارے جو ججز یہ کیس سن رہے ہیں ان سے ہماری التجا ہے کہ کل ملاقات بھی ہونے دی جائے، اور عمران خان صاحب کا علاج بھی ان کی فیملی کی موجودگی میں، ان کے ذاتی ڈاکٹرز کی نگرانی میں اور بہترین ہاسپٹل میں ہو۔ تو یہ ہمارا مطالبہ ہے آج کا۔ رپورٹ آپ سب کے سامنے آئی، آپ سب کے علم میں ہونا چاہیے کہ عمران خان صاحب کے جو ذاتی ڈاکٹرز ہیں وہ عمران خان صاحب کی فیملی اور وکلاء، ان کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی تمام قیادت بیٹھے گی ایک دفعہ، اور اس کے بعد ایک واضح عمل آپ لوگوں کے سامنے آئے گا۔ لیکن اس وقت
آپ سب کو مدعو کرنا اس لیے ضروری تھا کہ جو رپورٹ آپ سب کے سامنے آئی وہ انتہائی تشویشناک ہے. سب سے پہلے میری معذرت میں تھوڑا سا لیٹ آیا، بٹ چودھری پرویز الہی صاحب گھر پہ آئے تھے، وہ بیٹھے اور تھوڑی سی الگ میں بھی بات کرنی تھی. انہوں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ خان صاحب کو ایکسس ہونے چاہیے آئین، قانون اور رول کے مطابق. ایس او پی میں یہ لکھا ہوا ہے. یہ وہ کنسرن ہے دوائیوں کا جو پہلے بھی ہم کہہ رہے تھے، اور ہر پاکستانی کا کنسرن ہے، اور ہمارا مطالبہ ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ خان صاحب کو فلفور ہاسپٹل شفٹ کیا جائے تاکہ اس کا بہترین ڈاکٹروں کی نگرانی میں ان کا علاج ہو. اس پہ ہماری کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ ہم مطالبہ پہلے کرتے ہیں. کل سپریم کورٹ کے سامنے ہمارا کیس لگا ہے. ہم چیف جسٹس صاحب سے مطالبہ کریں گے، ہم عدالتوں سے یہ مطالبہ کریں گے کہ ہم پہلے 25 مرتبہ ہائی کورٹ جا چکے ہیں، 15 مرتبہ ہم سپریم کورٹ جا چکے ہیں. برائے سہیل خان نے، ہمارے سی ایف صاحب نے آپ کے سامنے مطالبات رکھ دی ہیں کہ بنیادی طور پر ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ یہ جو رپورٹ آئی ہے اس کے بعد پوری قوم میں تشویش ہے، اور وہ تشویش تب ختم ہوگی ہے جو ان کے ذاتی معلومین ہیں ان کے روبرو جو ہے نا بہترین اسپتال میں شفٹ کیا جائے. اور کل چونکہ کیس لگا ہوا ہے تو ہماری عدالت سے یہ التجا ہے، ریکویسٹ ہے، ڈیمانڈ ہے کہ عمران خان کو انصاف دیا جائے. ہم صرف انصاف چاہتے ہیں. اور میرٹ پہ آپ کو یاد ہوگا جب نواز شریف جیل میں تھے اور بیمار ہوئے تو ہماری حکومت نے اس کو اسپتال منتقل کیا، اس کو پوری فیسلٹی دی. جتنا وقت وہ ہسپتال میں رہا اس کے حوالے سے ہم نے کوئی اس میں حکومت نے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی. پھر اس کے بعد اس کی جو دوسرا ایشو آیا، پلیٹلیٹس کی جو ایک رپورٹ آئی، وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کی کیا سٹیٹس تھی، کیا پوزیشن تھی. لیکن اس کی بنیاد پہ ڈاکٹر یاسمین راشد کی ریکمنڈیشن پہ، جو اس وقت خود بیمار ہے، جیل میں ہے اور کینسر سروائیور ہے، اس کی رپورٹ پہ حکومت نے فیصلہ کیا کہ اگر عدالت جو ہے نا اس کے اوپر کوئی فیصلہ کرتی ہے تو حکومت اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالے گی. یعنی ہم اس وقت بہترین انسانی حقوق کی وائلیشن ہو رہی ہے. کبھی رائے پیش کی جاتی ہے، کبھی ڈاکٹر کی آتی ہے، ٹھیک ہے. آج کورٹ میں آم کے حوالے سے بھی کہا گیا ٹھیک ہے چلیں، تشویش ہے آپ کو، آپ کی پہلے بھی گارنٹی سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، آپ کی بھی کام ہے، سینٹر ہے. ابھی کیوں نہیں آپ کی گارنٹی مانی جا رہی، ملاقات کیوں نہیں کروائی جا رہی؟ آپ گارنٹی ابھی دینے کو تیار ہیں؟ دیکھیں، اس میں گارنٹی وارنٹی کی تو بات ہے نا. ہم نے تو کہا ہے، بہنوں نے کہا ہے ہم بات نہیں کریں گے، پر ہم تو